سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغی منصوبہ کے تعلق سے آپ نے تفصیلاً روشنی ڈالی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تبلیغ کا کوئی بھی موقع اور کوئی بھی فرصت اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ نے جماعت احمدیہ کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں سن 1897 میں ایک ایسا موقع آیا کہ حکومت برطانیہ نے ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جبلی پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام طریق پر منا رہی تھی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا اور تبلیغ کا ایک حسین پہلو آپ نے اس سے نکال لیا، اور ملکہ کو اسلام، احمدیت اور بانی اسلام کی صداقت کو ثابت کرتے ہوئے آپ نے ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا اور اس کو ملکہ کی طرف ارسال بھی کیا، جس میں آپ نے بین الاقوامی اخوت کی طرف بھی حکومت برطانیہ کو توجہ دلائی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمیں بتائیں۔ اور یہ ہے کہ یہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اور ملکہ برطانیہ ملکہ وکٹوریہ کی حکومت تھی، اور اسی کے زیر حکومت ہندوستان اور دنیا کے بہت سے ممالک تھے۔ جون 1897 میں یہ جوبلی تھی، 20، 21 اور 22 کو۔ اس وقت کے ہندوستان کے جو مسلمانوں کی تنظیم تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر مسلمان فرقہ وہ اس جوبلی کو شایان نشان طور پر منائے، اور وہی ہدایت جو ہے وہ یہاں پر قادیان میں یہاں بھی مسلمانوں کو جماعت احمدیہ کو ملی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر وہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس کی دنیا کو اس زمانے میں ضرورت تھی۔ فرمان الہی ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایماندارو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس حکومت کے تحت رہ رہے تھے، آپ نے اس کی اطاعت اور امن کے ساتھ رہنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ عامت الناس کو سکھایا اپنے نمونے کے ساتھ، اور حکومت کی ان باتوں میں تعریف کی جو واقعی انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے وہ کر رہے تھے۔ یہ تو ایک بات رہی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک دوسرا مقام مصلح کا بھی تھا۔ آپ مامور من اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح تھے، مہدی تھے، اور آپ کا کام اسلام کا پیغام پہنچانا بھی تھا۔ اور جو ہم تاریخ انبیاء قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، تقریباً بعض انبیاء نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کو پیغام پہنچایا، حکمرانوں کو پیغام پہنچایا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ آپ نے کیسر کو، کسریٰ کو، مقوقش کو اور بہت سے حکمرانوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی تھی تو آپ نے 25 مئی 1897 کو ایک کتاب لکھی جس کا نام تحفہ کیسریہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے 1893 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ پیغام ان کو پہنچا چکے تھے۔ وہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرمائی، اور اس کا جو عربی حصہ تھا اس میں آپ نے ملکہ کو یہ کہا کہ اے ملکہ، تو اسلام قبول کر لے، تو سلامت رہے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے لمبا ایک خط لکھا اور اس کو ملکہ کو بھیجا گیا، اور ملکہ نے اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا اور کتب منگوائیں، چنانچہ وہ کتب حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ ان کو بھجوائی گئیں۔ بہرحال یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تحفہ کیسریہ بھجوایا، اور اس کے بعد اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاص طور پر 3 باتیں جو تھیں وہ پیش کی۔ آپ نے فرمایا، دیکھیں، جو روم کے بادشاہ تھے عیسائی، ان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ عام طور پہ جلسہ مذاہب مقرر کیا کرتے تھے، اور اس میں حق پہچاننے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ اور آپ نے تیسرے کیسر روم کا ذکر کیا ہے کہ اس نے ایک مناظرہ کرایا، مباحثہ کروایا مواحد مسیحیوں کے درمیان اور اس گروہ کے درمیان جو مسیح کو خدا مانتا تھا۔ 40 دن تک یہ مباحثہ اور یہ مناظرہ چلتا رہا۔ سارے جو وزراء تھے اور حکومت کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی اس میں شریک ہوتے رہے۔ 40 دن کے بعد اس کیسر
सोम जो थे, इन्होंने ये फैसला किया कि ये मवाहिद जो बात कह रहे हैं दलाइल के लिहाज से वो सही है, मसीह अल्लाह के रसूल थे, वो खुदा नहीं थे, और वो भी मवाहिद हो गए थे। हजूर ने ये मिसाल पेश करते हुए मलका को ये दरख्वास्त की कि आप भी इसी तरह का मज़ाहिब आलम एक जलसा मुनक़िद करें, लंदन में मुनक़िद कर लें, सारे मज़ाहिब को उसमें बुलाएं, उनके नुमाइंदों को बुलाएं, और एक असूल मुकर्रर कर लिया जाए कि हर मज़हब वाला अपने मज़हब की खूबियाँ बयान करेगा, कोई किसी के ऊपर एतराज़ नहीं करेगा, इंतकाद का निशाना नहीं बनाएगा। ये उसूल तय होना चाहिए। एक तो हजूर ने ये तजवीज़ रखी थी। दूसरी, आपने मलिका को ये बात कही थी कि देखें, अल्लाह ताला ने मुझे साहिब कश्फ व रोया बनाया है। मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कश्फी तौर पर आम बेदारी में जो एक हालत होती है, मैंने मुलाकात की है ईसा अलैहिस्सलाम से, और ईसा अलैहिस्सलाम ये अकीदा कफ़ारा, इब्नियत और तसलीस इससे मुतनफ़र हैं, इसको पसंद नहीं करते। और हजूर ने उस वक्त ये फरमाया, अगर कोई ईसाई ये चाहता है कि मेरी ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो कश्फी तौर पर, तो वो मेरे पास एक मुद्दत आके रहे, मेरी तवज्जो और दुआ की बदौलत इंशाअल्लाह उसकी कश्फी तौर पे मुलाकात ईसा अलैहिस्सलाम से करवा दी जाएगी। तीसरी बात, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये तहरीर फरमाई कि देखें, मैं आपको एक निशान दिखा सकता हूँ, अगर आप मुतालबा करें मैं एक निशान दिखा सकता हूँ, और 1 साल के अंदर अंदर वो निशान दिखाऊंगा, और जो इस्लाम की सदाकत की दलील होगी, मेरी सदाकत की दलील होगी, और इस्लाम के मिन जानिबिल्लाह होने की वो दलील होगी। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अरसे में आपको बखैर व आफियत रखे। और हजूर ने यहाँ तक फरमाया, अगर मैं ये निशान ना दिखा सकूँ तो उस सूरत में मैं अर्श के सामने, आपके तख्त के सामने इस बात के लिए भी तैयार हूँ, मुझे फांसी दे दिया जाए। अब ये सारा कुछ किस लिए था? ये सब जब हजूर इतने इल्हा से लिख रहे हैं, आज भी वो इबारतें पढ़े इंसान को रोना आता है, और इसमें वो झलक नज़र आती है जो सूरह कहफ में ज़िक्र है, फला अल्लाह का बाक़िउ नफ्सा का अला आसारहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस आसफ़ा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तू अपने आप को हलाक कर लेगा इस वजह से कि ये तेरी बात को नहीं मान रहे हैं? और वही इल्हा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की इन इबारतों में मिलता है। और फिर ये किस लिए था? क्या हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इन लोगों के ईमान लाने से कुछ मिलता? नहीं, महज और महज इन लोगों के फ़ायदे के लिए था कि ये लोग कहीं चाहे सरबराह हों, मुलूक हों, बादशाह हों, मलिका हो या कोई और हो, ये अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले बन जाएं, अल्लाह ताला के सही बंदे बन जाएं, उस मकसद को पहचान लें जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को इस रूए ज़मीन पर पैदा किया है। आपका वाहिद मकसद ये था कि ये हक़ को पहचान लें, एक खुदा पर ईमान लाएं, उसकी इबादत करें, तभी ये लोग नजात हासिल कर सकते हैं। ये जो अकायद बना के बैठे हुए हैं, ये इनको अल्लाह की रज़ा तक नहीं ले जा रहे, अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचा रहे, बल्कि ये दूसरी सिम चल पड़े हैं। ये था हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मकसद। रहा एक बात यह कि मौजूदा हालात में ये उस ज़माने की बात थी। मौजूदा हालात में मुमकिन है ये चीज़ें शक पैदा करें कि अंग्रेज़ों की मदह की, अंग्रेज़ों की तारीफ़ की, ये बात नहीं थी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम पहुँचाया, आप उस ज़माने के सारे अखबारात पढ़ लें, हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ लें, सारे ही मुस्लिम फ़िरक़ों और अहले हदीस फ़िरका या गैर अहले हदीस फ़िरका, अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर, इन्होंने शाही मस्जिद में जलसा मुनक़िद किया और मलिका को हदिया तबरीक भेजा, मुबारकबादें भेजी, और इन सब ने मुबारकबाद जुबली के मौके पर भेजी। लेकिन चैलेंज है, ये तहद्दी है कि किसी एक ने भी मलिका को इस्लाम की दावत नहीं दी जिस तरह हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने दी। ये आप ही की खसूसियत थी और आप ही का हक़ था कि आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पे चलते हुए बादशाह वक्त को हक़ का पैगाम पहुँचाया और हक़ की तरफ बुलाया, बग़ैर किसी खौफ, बग़ैर किसी डर के। और उस ज़माने में जो कुछ मुसलमानों में लिखा, उनमें से सिर्फ़ एक मिसाल देता हूँ। अल्लामा इकबाल शायर हैं, शायर मशरिक़,
انہوں نے جب یہ ملکہ کی وفات ہوئی 22 جنوری 1901 کو، تو انہوں نے اپنے اشعار میں لکھا، اتفاق سے اس سے ایک دن پہلے عید تھی، اپنے اشعار میں یہ لکھتے ہیں، اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا کا، یہ ملکہ کو کہہ رہے ہیں سایہ خدا کا، اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا کا، ایک غم غسار تیرے مکینوں کی تھی گئی۔ پھر لکھتے ہیں، آئی ادھر نشاط، نشاط مانے خوشی، عید کی خوشی، آئی ادھر نشاط ادھر غم بھی آ گیا، یعنی دوسرے دن ملکہ کی وفات ہو گئی، کل عید تھی تو آج محرم بھی آ گیا، یعنی ایک طرف عید کر رہے ہیں لیکن ملکہ کی وفات کو محرم سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آج جو چاہے یہ باتیں کر لیں، لیکن حقیقت وہی تھی جو میں نے اختصار سے بیان کر دی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عام شہری کا فرض ادا کیا، اور دوسری طرف جو باتیں غلط تھیں اس کی باقاعدہ نشاندہی کی کہ جس یسوع کو تم خدا بنا رہے ہو یہ درست نہیں ہے، نہ تورات کے مطابق، نہ انجیل کے مطابق، اور نہ قرآن مجید کے مطابق، اور صراط مستقیم کی طرف ملکہ کو بلایا اور پوری ہدایت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ سیدنا امیر المومنین نصرہ اللہ نصر عزیزہ نے کل جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی حضور نے تحفہ کیسریہ سے اقتباس پڑھ کے سنائے کہ عصر حاضر میں ملکہ الزبیتھ ہے، اس کی بھی برسی منائے گی، اس وقت بھی یہ کتاب حضور کو بھجوائی گئی، اور حضور نے یہ فرمایا عصر حاضر میں قیام امن کے لیے وہی تعلیمات کی طرف اگر دنیا رجوع نہیں کرتی جو کہ تحفہ کیسریہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمائے ہیں، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ اور حضور نے وہ سارا اقتباس پڑھا، اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سے اقتباسات ہیں جس کو حضور نے فرمایا یہ شائع کیے جائیں۔ تو یہ ہے وہ قیام امن کی تعلیم جو حضرت مسیح السلام نے اس زمانے میں بھی ملکہ کو دی تھی۔ آج آپ پڑھ لیں وہ ساری کی ساری تحفہ کیسریہ، اس کے بعد ایک تیسری کتاب ہے مسیح السلام نے ستارہ کیسریہ لکھی تھی، وہ بھی اسی تسلسل میں تھی، اور ان کتابوں میں حضور نے ان کو اسلام کی طرف بلایا اور امن کے قیام کے لیے سنہری اصول جو اسلام نے پیش کیے تھے وہ حضور نے وضاحت سے تحریر کی۔ جزاکم اللہ۔ اسی قسم کی ایک تقریب جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کوئین ایلزابتھ ٹو جو کوئین آف یونائٹڈ کنگڈم اور کامن ویلتھ ریئلمس ہیں، ان کی بھی ڈائمنڈ جبلی کی تقریب گزشتہ دنوں جولائی کے مہینے میں منعقد کی گئی تھی۔ اس موقع پر بھی جماعت احمدیہ کا 5واں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامی سید اللہ تعالی نے تحفہ کیسریہ کا انگریزی ترجمہ اے گفٹ فار دا کوئین کے نام سے کی طرف ارسال کیا۔ اسی طرح حضور نے اپنا پیغام بھی یہ بھیجا کہ آج دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف اپنا قدم بڑھا رہی ہے، اس موقع پر ملکہ معظمہ کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک اہم کردار نبھائیں اور دنیا کو بین الاقوامی آش کو فروغ دینے کی طرف توجہ دلائیں۔ اس کا ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے بھی، ایک ملکہ الزبیتھ کی طرف سے بھی حضور نور کو ایک جواب موصول ہوا جس میں وہ ذکر کرتی ہیں کہ مجھے آپ کی کتاب ملی ہے جس کو پڑھ خوشی محسوس کرتی ہوں، اور ملکہ نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح آپ نے توجہ دلائی ہے تو اس کے تحت جبلی تقریبات کے انعقاد کے سلسلے میں ہم نے ایک انٹر ریلیجیس ریسیپشن کا بھی انعقاد کیا جس میں 8 مختلف مذاہب کے نمائندگان کو بلایا گیا اور بشپ آف ایڈنبرگ کو بھی بلایا گیا، اور وہاں پہ بین الاقوامی امن اور آشتی کو فروغ دینے کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے۔ بہرحال جماعت احمدیہ یہاں پر ایک تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ایک اضافے کے ساتھ کہ اس موقع پر عرب سربراہان وہاں موجود تھے لیکن کسی ایک نے بھی اسلام کی دعوت نہیں دی ہے۔ جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصر عزیزہ نے پیغام بھیجا ہے، کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ملی، جیسے اس وقت نہیں ملی تھی ابھی بھی وہ توفیق نہیں ملی۔ اگر وہ سعادت کسی کے حصے میں آئی ہے وہ صرف جماعت احمدیہ کے خلیفہ اور جماعت احمدیہ کے حصے میں آئی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔